السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الشرح واعلم انہ لا خلاف بین الحفاظ فی جواز رؤیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقظۃ ومناما، وإنما الخلاف في أن المرئي ذاته الشريفة حقيقة أو مثالها، فذهب إلى الأول جماعات وإلى الثاني الغزالي والقرافي واليافعي وآخرون إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کی عبارت میں ہم اس مسئلے کی توضیح کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رؤیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر رؤیت ہو سکتی ہے تو آپ کی ذات شریف بعینہ ہی نظر آئے گی یا ذات شریف کی مثل یعنی شبیہ نظر آئے گی۔ اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو صاحب کتاب سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ تمام حفاظ حدیث کا اس بات میں اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بیداری کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور خواب کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جائز ہے سرکار کا دیدار ہونا بیداری میں بھی اور خواب میں بھی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سرکار کی رؤیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے حفاظ کے مابین۔ اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف نظر آئے گی یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات شریف کی مثال اور شبیہ نظر آئے گی۔ اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حالت بیداری اور حالت خواب دونوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب جو اختلاف ہے وہ عین ذات اور ذات پاک کی شبیہ اور مثال میں ہے۔ تو بہت سارے علماء، بہت سارے محدثین اس بات کی طرف گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات شریفہ ہی نظر آتی ہے، اور بہت سارے علماء اس بات کی طرف چلے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ نظر نہیں آتی بلکہ ذات کریمہ کی مثال اور شبیہ نظر آتی ہے۔ اپنے اپنے دلائل ہیں، اپنا اپنا استدلال ہے۔ صاحب کتاب کے لفظوں میں دونوں طرح کے گروہ کے استدلال ہم لوگ ملاحظہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب وفی الشرح، اور شرح کے اندر یہ بات ہے کیا، وعلم، آپ جان لو، انہ لا خلاف بین الحفاظ فی جواز رؤیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقظۃ ومناما، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے جواز میں حفاظ حدیث کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، حالت بیداری میں بھی اور حالت خواب میں بھی۔ بیداری میں بھی سرکار کی رؤیت ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی سرکار کی رؤیت ہو سکتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ان المرئی ذاتہ الشریفہ حقیقتاً او مثالها، ہاں اختلاف صرف اس میں ہے کہ جو نظر آئے گا وہ سرکار کی ذات شریفہ ہوگی حقیقتاً یا سرکار کی ذات کی مثال ہوگی۔ فذهب الى الاول جماعات، تو پہلے کی طرف، پہلے قول کی طرف ایک علماء و محدثین کی جماعت گئی ہے۔ پہلا قول کیا ہے کہ سرکار کی ذات مقدسہ ہی خود حقیقتاً نظر آئے گی۔ وَإِلَى الثَّانِي الغزالی، اور دوسرے قول کی جانب یعنی
سرکار کی ذات کریمہ نظر نہیں آئے گی حقیقتاً، بلکہ سرکار کی ذات کی مثال یا شبیہ نظر آئے گی۔ اس دوسرے کی طرف امام غزالی گئے ہیں، امام قرافی گئے ہیں، امام یافعی گئے ہیں، وآخرون، اور ان کے علاوہ دیگر بہت سارے علماء اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور شبیہ نظر آئے گی، سرکار کی ذات مبارکہ، ذات مقدسہ حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ یہ اختلاف ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی دلیل ہے۔ اب دلیل شروع کرتے ہیں پہلے والے قول والی کی۔ جنہوں نے پہلا قول کیا ان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے استدلال کیا، انہوں نے احتجاج کیا اس بات پر، کیا احتج الاولون، پہلے والے گروہ نے جو اس بات کے قائل ہیں کہ سرکار کی ذات مقدسہ ہی حقیقت نظر آتی ہے، ان لوگوں نے استدلال کیا ہے اس بات سے بِأَنَّهُ سِرَاجُ الْہِدایہ۔ ان کے استدلال کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیر بنا کر بھیجا، آپ کو نور ہدایت بنا کر بھیجا ہے، آپ کو شمس المعارف بنا کر بھیجا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شمس المعارف ہیں، آفتاب رسالت ہیں، ہدایت و رہنمائی کے نور ہیں، ہدایت اور راستگی کے چراغ ہیں، سراج منیر ہیں، تو جس طریقے سے نور اور روشنی نظر آتی ہے، سورج نظر آتا ہے، دور سے چراغ نظر آتا ہے، آتا ہے نہیں آتا ہے؟ سورج ہمیں نظر آتا ہے، سورج کی ٹکیا، اس کا جرم بھی نظر آتا ہے، اور اس کے دیگر اوصاف و اعراض و احوال بھی نظر آتے ہیں ہمیں، اس کی خواص بھی نظر آتے ہیں۔ تو جس طریقے سے سورج کی ٹکیا اپنے تمام تر احوال، تمام تر جمالات، تمام تر خوش نمائیوں کے ساتھ وہ نظر آتا ہے نا، تو سرکار بھی تو شمس المعارف ہیں، سرکار بھی تو نور الہدایت ہیں، سرکار بھی تو سراج الہدایت ہیں۔ تو جب سرکار بھی شمس ہیں، سراج ہیں، تو جس طریقے سے چراغ اور سورج دور سے نظر آتا ہے، خود بخود وہ نظر آتا ہے، اس کے احوال نظر آتے ہیں، اس کے خواص نظر آتے ہیں، تو ایسے ہی سرکار بھی جب چراغ ہیں تو سرکار کی ذات مقدسہ ہی خود دور سے نظر آئے گی۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ لہذا سورج ہزاروں میل دوری پر رہ کر ہم کو نظر آتا ہے، ہم کو زید کو بھی نظر آتا ہے، بکر کو بھی نظر آتا ہے، عمرو کو بھی نظر آتا ہے، خالد کو بھی نظر آتا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ وہ کوئی زید اپنے گھر میں ہے تب بھی اسے سورج نظر آ رہا ہے، بکر اپنے گھر میں ہے تب بھی اسے سورج نظر آ رہا ہے، ایک ہندوستان میں ہے اس کو بھی سورج نظر آ رہا ہے، ایک پاکستان میں ہے اس کو بھی سورج نظر آ رہا ہے، جو کسی دوسری دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے اسے بھی سورج نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ سورج اپنی جگہ پر ہے، جب سورج اپنی جگہ پر ہے وہ تمام کو نظر آ رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ شریفہ میں بھی رہیں، اپنے قبر مبارک میں بھی رہیں، تب بھی پوری کائنات کے لوگوں کو وہ ان کی ذات شریفہ نظر آئے گی۔ تو انہوں نے تشبیہاً یہ اس بات پر استدلال کیا کہ جس طریقے سے چراغ اور سورج دور سے ہر ایک کو نظر آتے ہیں، ویسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خود حقیقتاً اپنے روضہ مبارک میں رہنے کے باوجود دنیا کے ہر کونے میں ہر شخص کو اور ہر مسلمان کو نظر آ سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا سرکار کی ذات مقدسہ ہی حقیقتاً نظر آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ ذہن میں آ گیا؟ فرماتے ہیں احتج الاولون، پہلے قول کے قائلین نے استدلال کیا اس بات پر کہ سرکار کی ذات مقدسہ ہی نظر آتی ہے، کس سے؟ بِأَنَّهُ سِرَاجُ الْہِدایہ، اس طور سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے چراغ ہیں، وَنُورُ الْہُدیٰ، اور راستگی کے نور و روشنی ہیں، شمس المعارف، اور آشنائیوں کے سورج ہیں، آفتاب ہیں،
فکما یرن نور، تو جس طریقے سے نور اور روشنی نظر آتی ہے، والشمس اور سورج نظر آتا ہے، والسراج اور چراغ نظر آتا ہے، من بعد دور سے، تو دور سے یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، والمرئی جرم الشمس، جس کو دیکھا جاتا ہے وہ سورج کی ٹکیا ہوتی ہے، بے اعراض ہی، اس کے تمام تر اعراض اور اس کے احوال اور اس کے اوصاف اور اس کے خواص کے ساتھ، فکذالک الجسم الشریف، تو بالکل اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم شریف بھی دور سے نظر آئے گا، فلا یلزم مفارقۃ الروضۃ الشریفہ۔ تو اب اس بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریفہ سے جدا ہونا لازم نہیں آئے گا، ولا خلف الضریح منہ، ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قبر مبارک بھی خالی ہونا، قبر مبارک کا خالی ہونا لازم نہیں آئے گا، بل یخرق اللہ الحجب والموانع للرائی حتی یرا، بلکہ اللہ رب العزت دیکھنے والے کی نگاہوں سے سارے موانع اور سارے پردے اٹھا دیتا ہے، کہ وہ سارے پردے جب اٹھ جاتے ہیں تو وہ شخص اپنی جگہ میں رہتا ہے، سرکار اپنے قبر مبارک، اپنے روضہ مبارکہ میں رہتے ہیں، اپنی جگہ میں رہتے ہیں، اور وہ تمام تر موانع اور تمام تر پردوں کے ہٹ جانے کے بعد وہ شخص سرکار کو دیکھتا ہے۔ بل یخرق اللہ الحجب والموانع للرائی، بلکہ اللہ رب العزت تمام تر پردے دیکھنے والے کے لیے اٹھا دیتا ہے، حتی یراہ، یہاں تک کہ یہ دیکھنے والا سرکار کی ذات مبارکہ کو دیکھتا ہے، وہو فی مکانی، اس حال میں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ میں ہوتے ہیں، وعلی ھذا، لہذا اس قول کی بنا پر فیمکن ان یراہ جماعات فی اقطار مختلفہ، لہذا اس قول کی بنا پر یہ بات ممکن ہے کہ مختلف جماعتیں مختلف زمین کے گوشوں میں الگ الگ رہ کر سرکار کو دیکھیں، یہ ممکن ہے۔ یہ استدلال جو کیا ہے اس کو کچھ دوسرے علماء نے رد کر دیا اور کہا کہ آپ کے اس استدلال سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرکار اپنی ذات مبارکہ کے ساتھ اپنے محل اور اپنی جگہ میں رہیں اور ہر ایک کو وہیں اپنی جگہ میں رہ کر ہر ایک کو نظر آئیں۔ محل نظر یہ نہیں ہے، محل نظر یہ ہے کہ دیکھنے والے کے یہاں پر سرکار حاضر ہوں، تو سرکار کی ذات مقدسہ دیکھنے والے کی یہاں پر حاضر ہوتی ہے یا سرکار کی شبیہ حاضر ہوتی ہے؟ اور جو آپ نے تشبیہ دی تھی نا چراغ سے، جو چراغ اور سورج کی مثال دے کر آپ نے سمجھایا تھا نا، تو آپ ذرا غور کریے، سورج کی روشنی کسی کے گھر میں نہیں سورج کسی کے گھر میں نہیں جاتا ہے، بلکہ سورج کی روشنی کسی کے گھر میں جاتی ہے، ہر ایک کے گھر میں کس کی سورج کی روشنی جاتی ہے، خود سورج نہیں جاتا ہے۔ اور یہاں پر محل نظر کیا ہے کہ سرکار کی ذات مقدس دیکھنے والے کے گھر میں حاضر ہو، پہنچے، اس طور سے نظر آئے سرکار، یہ محل نظر ہے۔ اس میں اختلاف ہے، اختلاف اس میں نہیں ہے کہ سرکار کہیں پر ہو، کوئی آدمی دور سے سرکار کو اپنے ان کی جگہ میں دیکھے، اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں یہ محل نظر نہیں ہے۔ جب محل نظر یہ ہے کہ سرکار اس دیکھنے والے کے گھر میں حاضر ہوں، تو اب اس بنا پر آپ دیکھ لیجئے، سورج اپنی جگہ میں رہتا ہے، روشنی نظر آتی ہے، خود سورج نظر نہیں آتا ہے، گھر میں جو ظاہر ہوتی ہے وہ روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ سورج۔ بات سمجھائی؟ ایسے ہی جب یہ ہے تو اب ایسی صورت میں یہ ماننا ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر رائی اور ہر دیکھنے والے کے گھر میں سرکار حاضر ہوں گے تو سرکار کی ذات مقدسہ حقیقتاً حاضر نہیں ہوگی، بلکہ سرکار کی ذات مقدسہ کی شبیہ اور مثال حاضر ہوگی، اس لیے یہ قول کرنا لازم ہوگا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اگر سورج خود حاضر ہوتا ہر ایک کے گھر میں تو ایسی صورت میں گھر اس سورج کو گھیر لیتا، تو پھر تو لازم آتا کہ کوئی دوسرا اس سورج کو نہیں دیکھ پاتا، اس لیے متعین ہے کہ سورج گھر میں حاضر نہیں ہوتا ہے، بلکہ سورج کی روشنی دیکھی جاتی ہے گھر میں۔ بات سمجھائی؟ ایسے سرکار کی ذات مقدسہ حاضر نہیں ہوتی ہے گھر میں، بلکہ سرکار کی ذات مقدسہ کی شبیہ اور مثال گھر میں حاضر ہوتی ہے، اور دیکھنے والے کو وہ مثال نظر آتی ہے۔ یہ دوسرے لوگوں نے استدلال کے طور پر کہا اور پہلے قول کی تردید کے طور پر یہی بات کہی۔ فرماتے ہیں وَرَدَّهُ الْبَعْضُ،
اور دوسرے کچھ لوگوں نے، انہی بعض نے جن کا ذکر ما قبل میں ہوا، اور جنہوں نے مثال کا قول کیا ہے، انہوں نے تردید کر دی. کیوں؟ بأن محل النزاع ان يراه كل منهم في بيته من قطره، کہ محل نزاع یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سے ہر ایک دیکھے فی بیتہ من قطرہ، اپنے علاقے کے، اپنے گھر میں. لا ان يروه فی محلی، یہ محل نزاع نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھیں اس طور پر کہ سرکار اپنے محل میں ہوں. کیوں؟ فإن الشمس انما يرى في البيت شعاعها، کیونکہ سورج کی کرنیں نظر آتی ہیں گھر کے اندر. لاہیا، خود سورج گھر میں نہیں نظر آتا ہے. اذ ہی مکانہ، کیونکہ سورج تو اپنی جگہ میں رہتا ہے. ولو حصرها بیت الرائی لم تنع رؤیتها فی بیت غیرہ، کیونکہ اگر دیکھنے والے کا گھر اس سورج کو گھیر لے تو ضرور دوسرے گھر میں اس سورج کی رؤیت محال ہو جائے گی، بالکل یقیناً محال ہو جائے گی. فوجب القول بالمثال، لہذا مثال کا قول کرنا واجب ہو جائے گا اب، کہ بعین ہی جس طریقے سے سورج گھر میں نظر نہیں آتا بلکہ اس کی روشنی نظر آتی ہے، بالکل اسی طریقے سے سرکار کی ذات مقدسہ حقیقتاً گھروں میں نظر نہیں آتی، بلکہ سرکار کی ذات مقدسہ کی مثال اور شبیہ نظر آتی ہے. سواؤن وافقہ، لہذا جب مثال کا قول کرنا واجب، اب وہ مثال ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار کی صورت حقیقیہ کے موافق ہو، سرکار کے اوصاف کے موافق ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مثال سرکار کے اوصاف اور سرکار کی صورت حقیقیہ کے موافق نہ ہو. وہی فرماتے ہیں سواؤن وافقہ صورتہ الحقیقیہ، خواہ یہ مثال جو نظر آ رہی ہے وہ سرکار کی صورت حقیقیہ کے یا تو خواہ موافق ہو او لا، یا موافق نہیں ہو. کیوں؟ لأن المرئیہ علی خلافہا انما ہوا صورت الرائی، لأن المرئیہ علی خلافہا، کیونکہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ سرکار کی صورت حقیقیہ کے خلاف پر بھی ہو سکتی ہے. انما ہوا صورت الرائی، صورت حقیقیہ کے خلاف جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ رائی کی صورت ہے. کس کی صورت ہے؟ دیکھنے والی ہی کی صورت ہے. المنتبعہ فی مثال صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور صورت میں جو چھپ گئی ہے، منتبع ہو گئی ہے. یعنی خود دیکھنے والی کی صورت جو سرکار کی مثال میں منتبع ہو گئی، چھپ گئی ہے، تو اس لیے وہ صورت حقیقیہ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینہ کی طرح ہیں، اور آئینے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کی صورت نظر آئے گی. زید دیکھے گا تو زید کی صورت نظر آئے گی، بکر دیکھے گا تو بکر کی صورت نظر آئے گی. ایسے سرکار بھی ایک آئینے کی طرح ہیں. جب آئینے کی طرح ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال میں خود دیکھنے والے کی صورت چھپ جاتی ہے. اب صورت سرکار کی صورت حقیقیہ کے خلاف اگر وہ دیکھتا ہے تو خود وہ اس کی اپنی صورت دیکھتا ہے جو سرکار کی اس مثال میں اور صورت میں وہ چھپ چکی ہے. وہی فرماتے ہیں اذ ہوا کالمرآۃ المصورہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ اس آئینے کی طرح ہے جس میں صورتیں چھپتی ہیں. وبہذا علما، لہذا اس قول کی بنا پر یہ بات معلوم ہو گئی جواز و رؤیت جماعت لہ فی آن واحد من اقطار متباعدہ، کہ ایک آن میں مختلف گوشوں میں، دور دراز گوشوں سے ایک آن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت مختلف جماعتیں کر سکتی ہیں، بے اوصاف مختلفہ، مختلف اوصاف کے ساتھ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو سرکار کی جو صورت نظر آئے وہ ایک ہی وصف کے ساتھ نظر آئے. ہر ایک الگ الگ وصف کے ساتھ سرکار کی صورت کو دیکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی ذات آئینے کی طرح ہے، تو اب کوئی بھی شخص اس آئینے میں دیکھ رہا ہے تو اوصاف اس کے مختلف ہو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں. وقالو، اب اگلا مسئلہ بچوں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذات حقیقیہ ہی اگر نظر آئے، سرکار کی صورت اور صفت ہی حقیقتاً نظر آئے،
تو ایسی صورت میں حقیقتاً سرکار کی ہی صورت اگر نظر آئے خواب کے اندر تو اس خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے بچوں، بلکہ یقین کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے۔ اور اگر سرکار کی صورت حقیقیہ نظر نہیں آتی، صفت حقیقیہ پر رؤیت اور دیدار نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں خواب کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس مسئلے کو صاحب کتاب فرماتا ہے، لیکن چاہے صورت حقیقیہ نظر آئے یا سرکار کی صورت حقیقیہ اور صفت حقیقیہ پر تو دیدار نہیں ہوا، بلکہ کچھ صورت اور صفت بدلی ہوئی نظر آئی، لیکن دیکھنے والے کو یہ یقین ہے کہ میں نے سرکار ہی کو دیکھا ہے، تو دونوں صورتوں میں سرکار ہی کی رؤیت مانی جائے گی۔ حق یہی ہے کہ سرکار ہی کی رؤیت ہوئی ہے اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ تلبیس نہیں کر سکتا، شیطان یہ کام نہیں کر سکتا کہ سرکار کی صورت یا سرکار کے شبیہ میں شیطان آ کر کسی اور چیز کو دکھا دے یا خود کو دکھا دے۔ شیطان یہ تلبیس نہیں کر سکتا ہے، یہ غلط، یہ شیطان اس طریقے سے گمراہ گری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ شیطان میری شکل میں اور میری صورت میں نہیں آ سکتا، لہذا کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو حقیقت میں اس نے مجھی کو دیکھا۔ یا ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو گویا کہ اس نے حق دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حق دیکھا۔ اس لیے چاہے صفت حقیقیہ کے ساتھ نظر آئے یا صفت حقیقیہ کے ساتھ سرکار کی صورت نظر نہ آئے، دونوں صورتوں میں اگر سرکار کی رؤیت ہوئی ہے تو وہ حق ہی ہوگی، اس میں کوئی تلبیس اور کوئی گمراہی اور کوئی خفا کی بات نہیں ہوگی، شیطان کی طرف سے اس میں کوئی وسوسہ نہیں ہوگا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وقالو، اور علماء نے فرمایا رؤیاہ علی صورتہ، سرکار کو دیکھنا آپ کی صورت پر اور آپ کی صفت حقیقیہ پر، لا تحتاج الی تعبیر، ایسا دیکھنا کسی تعبیر کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ وعلی غیرہا، اور سرکار کو آپ کی صفت حقیقیہ کے غیر پر دیکھنا تحتاج الی تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ وہی حقۃ فی الوجہین، لیکن سرکار کی رؤیت دونوں صورتوں میں، چاہے صفت حقیقیہ پر دیکھے یا صفت غیر حقیقیہ پر دیکھے، دونوں صورتوں میں سرکار کی رؤیت حق ہے۔ لا تلبیس فیہ من الشیطان باتفاق، شیطان کی طرف سے اس میں کوئی تلبیس اور کوئی گمراہ گری نہیں ہے، کوئی وسوسہ بھی نہیں ہے شیطان کی طرف سے، بے اتفاق، بالاتفاق شیطان کی طرف سے کوئی اس میں تلبیس نہیں ہے۔ کیوں؟ لعموم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس میں عموم ہے۔ سرکار نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل میں اور میری مثال میں نہیں آئے گا۔ فصحیح، تو صحیح یہ ہے ان رؤیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق علی کل حال، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت ہر حال میں حق ہے۔ وَإِن بغیر صفتہ، اگرچہ سرکار کی رؤیت آپ کی صفت حقیقیہ کے بغیر ہو تب بھی سرکار کی رؤیت حق ہے۔ لأن تصور تلک الصورہ من قبل اللہ، کیونکہ جو بھی صورت سرکار کی دیکھنے والے کے نگاہوں میں آئی ہے وہ صورت کا تصور ہونا یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے۔ قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقین کر لے کہ اس نے مجھی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتزایا بی، کیونکہ شیطان میرے شکل میں نہیں ہو سکتا، نہیں آتا۔ وما یکون فیہا من مخاطبات ونحوها فلیس بمقطوع به کما قالوا لکونہ امرا زائدا علی ما اقتضاہ الدلیل۔ یہاں پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اگر رویت ہوئی، دیدار ہوا، تو اس رویت اور دیدار کے وقت میں کچھ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ مخاطبات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جو باتیں جو ایک دوسرے سے بولنا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اگلے صاحب کتاب گفتگو کرتے ہیں، لیکن